learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 111। वलो अन्नाना, और अगर बेशक हम नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता, उतारते हम उनकी तरफ फरिश्ते, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे उनसे बातें करते, वहशरना अलैहिम कुल्ला शैइन, और इकट्ठा कर लाते हम उन पर हर चीज़ को, कुबुलन सामने, मा कानू लियुमिनू, तब भी वो ईमान न लाते, इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं, चाहे मोजज़ात देख लें या फरिश्तों को रिसालत की तस्दीक करते हुए देख लें, या मुर्दे इनसे बातें करने लगें, या खुद उन्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया जाए। मुशरिकों को जवाब दिया गया है जो कहते थे औता तिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या अल्लाह ताला और फरिश्तों को आप हमारे सामने ले आएं। सूरह बनी इसराइल 92। मा कानू लियुमिनू, अगर उनके सामने हर चीज़ भी रख देते और उनके साथ वो बातें भी करते और उस चीज़ की तस्दीक करते जिसे रसूल लेकर आया है, तब भी वो ईमान ना लाते। अगर अल्लाह ताला की मशीयत उनके ईमान लाने की ना हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला की मशीयत से वो अहले सादत में से होते तो तब वो ईमान ले आते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से हर एक की पैदाइश की तैयारी तुम्हारी माँ के पेट में 40 दिन तक की जाती है, फिर वो 40 दिन जमे हुए खून की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ फरिश्ते को भेजता है, वो उसमें रूह फूंकता है और उसको 4 बातों का हुक्म होता है। एक तो उसकी रोज़ी लिखना, यानी मोहताज होगा या मालदार, दूसरे उसकी उम्र लिखना कि कितना अरसा जिंदा रहेगा, और तीसरे उसका अमल लिखना कि क्या क्या करेगा, और आखिरी बात ये लिखना कि नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा। बस मैं कसम खाता हूँ उसकी कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक तुम लोगों में से कोई अहले जन्नत के काम करता रहता है, यहाँ तक कि उसमें और जन्नत में बाल्श्त भर का फासला रह जाता है, फिर तकदीर का लिखा उस पर गालिब आ जाता है और वो दोज़खियों वाले काम करने लगता है और दोज़ख में चला जाता है। और कोई आदमी उम्र भर दोज़खियों वाले काम करता है, यहाँ तक कि दोज़ख में और उसके दरमियान बाल्श्त बराबर के बराबर भी फ़र्क नहीं रहता कि तकदीर का लिखा उस पर गालिब आ जाता है और वो जन्नतियों वाले काम करने लगता है और फिर जन्नत में चला जाता है। सही बुखारी 3332। वलाकिन्ना अक्सरहुम, लेकिन उनमें से अक्सर यजहलून, जहालत बरतते हैं। अक्सर लोग नादान हैं, वो जानते ही नहीं कि ईमान की दौलत अल्लाह ताला की मर्जी से मिलती है, खिलाफ आदत निशानियों के ज़ाहिर होने से नहीं। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलना, बनाया हमने, नबीयिन, हर नबी के लिए, अदुवन, दुश्मन, शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, शैतानों, इंसानों और जिन्नों में से। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह हमने आपके दुश्मन बना दिए जो आपकी दावत को ठुकराते हैं और आपसे हसद करते हैं, तो ये हमारी सुन्नत है हम हर नबी के जिसको हम मखलूक की तरफ भेजते हैं जिन्नों और इंसानों में से दुश्मन मुकर्रर कर देते हैं और वो उन तमाम अमूर की मुखालफत करते हैं जिसे रसूल लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने ये तय कर रखा है कि इस दुनिया में हक और बातिल के दरमियान जंग जारी रहे, जिसमें एक तरफ रसूल हों जिनके साथ सच्चाई हो और दूसरी तरफ इंसान और जिन शयातीन हो जिनके साथ धोखा और फरेब हो। अल्लाह ताला ये कशमकश बर्पा करके इंसानों के अंदर के रुझानात को सामने लाना चाहते हैं ताकि खोटे और खरे लोगों की पहचान हो जाए और ताकि हर एक को अपनी चाहत के लिए कोशिश करने का एक मैदान मिल जाए और इस तरह इम्तिहान का मकसद पूरा हो जाए और इंसानों के हक में या उनके खिलाफ फैसले किए जा सकें। यूं ही डालता है बअदुहुम इला बअदिन, बाज उनके बाज की तरफ, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली, मलमा की हुई बातें, गुरूरा, धोखा देने के लिए। शयातीन बातिल को लोगों के सामने खुशनुमा बनाकर पेश करते हैं ताकि अहमक लोग उनसे धोखा खा जाएं और सादा लोग उनकी अतात करना शुरू हो जाएं। जिन्नों और इंसानों के शयातीन के काम की नौयत एक जैसी होती है, एक दूसरे को धोखा और फरेब देते हैं, गुमराह करते हैं। ये अम्बिया के दुश्मन है, अम्बिया की पैरवी करने वालों को तकलीफ देते हैं। अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपने दोस्तों को आजमाता है। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर आपका रब चाहता, मा फ़अलूहु, तो वो ऐसा ना करते, फ़ज़रहुम, तो आप उन्हें छोड़ दें, वमा यफ्तरून, जो वो झूठ बांधते हैं।
یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین جن اور انسان ہدایت کے راستے کی مخالفت نہ کرتے، دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون صبر کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، خوشحالی اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ حق اور باطل دشمنی کے اس پروگرام کو شروع ہی نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آزمائش میں کامیاب ہونے پر مخالفت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن کمزور ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، ان کے دل جو لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کمائی کریں، ما ہم مقترفون، جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی شیاطین کی ان باتوں کو وہ سنیں اور پسند کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ ایک دوسرے کو باطل امور کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ بے وقوف ان سے دھوکہ کھائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے سامنے جھک جائیں۔ اس طرح وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس لیے جاری رکھی ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے دل حق کی دشمنی اور گمراہی پھیلانے کی طرف مائل ہوں، تاکہ حق اور باطل کی کشمکش میں اصلاح کا کام جاری رہے، خیر شر سے الگ ہو کر سامنے آئے اور شیاطین قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں اور انبیاء کے جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اصلاح کے ذریعے اپنی جنت تک پہنچ جائیں۔ افغیر اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے احکامات کی پابندی کروں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اسلام قبول کرنے والے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو انسانوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سبھی مخلوق ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہی ہے جس نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ کتاب کو مفصل نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان معاملات کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کیے جائیں۔ کتاب میں تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ زندگی کے سارے اصول واضح کر دیے جائیں اور تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ اس کتاب میں حلال و حرام اور شریعت کے احکامات واضح کر دیے گئے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اہل کتاب خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب پچھلی خبروں کی تصدیق کرتی ہے۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، اسی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی سے اس کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں جو آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے۔ وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی، کلمات ربک، آپ کے رب کی بات، صدقاً وعدلاً، سچائی اور انصاف میں۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خبریں، وعدے اور وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور اس کے احکامات عدل پر مبنی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ اس کی اتھارٹی ہے، کوئی اس کی فیصلہ کن بات کو بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر سوچ کو جانتا ہے، وہ السمیع ہے، وہ بندوں کی ہر بات کو سنتا ہے، وہ مختلف زبانوں اور حاجتوں پر مشتمل آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ انسانوں کے مفادات کو جانتا ہے، اس کا علم ظاہر اور باطن اور سارے زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِن تُطِیعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثریت کی، من فی الارض، جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ ان کی پیروی کرو گے تو یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ لوگوں کی اکثریت دین، علوم اور اعمال سے ہٹ چکی ہے، ان کا دین بگڑ چکا ہے اور ان کے اعمال ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر لوگ
گمراہ ہو چکے ہیں۔ سورہ صافات آیت 71۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ سورہ یوسف 103۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اپنے گمان کی پیروی کرنا ہے، جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں جس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ ان ربک ھوا اعلم، اور یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے، وہ انسانوں کے بھٹکنے کا حال بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے اپنی بڑائی کے لیے اس حق کو اہمیت نہیں دی، نہ ہی اس کو سمجھا، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے اپنے حسد کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے کہ کون اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہے۔ المہتدین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلے اور اسلام کی پیروی کی، جو کہ اس کا راستہ یعنی سبیل اللہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک جائے گا، اس لیے وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ کو اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی تمام معاملات میں آسانی فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔